بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زكوا من طيبات أجياد ما كسبتم من المال. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ جب ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے ایمان کے وصف کے ساتھ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب آگے جس کام کا حکم ہے اس پر ابھارنا مقصود ہے۔ تو ایک فائدہ اغراء حس کا فائدہ ہے کہ آگے ایمان والوں کو ایک ایسے عمل پر ابھارا جا رہا ہے جس عمل کا تعلق ایمان سے ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آگے جس کام کا حکم ہے وہ کام وہ عمل اس کا تعلق ایمان سے ہے، وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آگے جس چیز کا حکم ہے اگر اس کو نہیں کریں گے تو اس سے ایمان میں نقص، ایمان میں کمی پیدا ہوگی۔ یہ فائدے ہیں خطاب ایمان کے وصف کے ساتھ خطاب کرنے کے، اور بھی فائدے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو، یعنی اے زکو زکوٰۃ دو، من طیبات جیاد، طیبات کا معنی مؤلف نے ذکر کیا ہے جیاد، طیبات میں سے ما کسبتم جو تم نے کمایا، من المال مال میں سے، جو کچھ مال تم نے کمایا ہے اس مال میں سے طیب یعنی جیاد، جید، جیاد جید کی جمع ہے، جید مال جو اچھا مال ہے، یعنی جو ردی خراب مال نہیں ہے، مطلب جو اچھا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالو، اس میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ جو بیکار ہے، جو ردی ہے، کسی استعمال کے لائق نہیں ہے یا استعمال کے لائق ہے ناپسندیدگی کے ساتھ میں، تو اس کو خرچ کرے کوئی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کے یہاں باغ تھا کھجور کا، تو باغ میں سے وہ ان کھجوروں کا ایک خوشہ لے آتا جو کھجوریں خراب ہو چکی رہتی، اور ان کو لا کے مسجد نبوی میں لا کے لٹکا دیتا۔ اصحاب صفہ اور دیگر لوگ بیچارے اس میں سے کھاتے تھے، اور وہ اس میں خراب کھجوریں ہوتی تھی۔ تو اسی سیاق اور پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہاں پر طیبات کا معنی مؤلف نے جیاد یعنی جید، اچھے کے معنی میں ذکر کیا ہے، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے طیبات کو حلال کے معنی میں ذکر کیا ہے، مطلب جو حلال رزق ہے اس میں سے جو تم نے مال کمایا ہے اس میں سے جو حلال ہے اس حلال میں سے خرچ کرو، جو حرام طریقے سے تمہارے پاس آیا ہے اس میں سے خرچ نہ کرو۔ ایک تو یہ مفہوم بنتا ہے، اور مؤلف کے نزدیک طیبات حلال کے معنی میں نہیں بلکہ جیاد یعنی اچھے کے معنی، احسن کے معنی میں، جو اچھی رزق ہے، جو اچھا مال ہے، جو اچھی روزی روٹی وغیرہ جو خرچ کرنا ہے اچھے کوالٹی کی، اس میں سے خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حرام ہے اس کی بات یہاں نہیں چل رہی ہے۔ انفاق تو حلال ہی میں سے ہوتا ہے، حرام میں سے تو انفاق کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام تو کمانا ہی جائز نہیں ہے۔
تو اس لیے مؤلف نے کہا کہ طیبات سے مراد حلال نہیں بلکہ طیبات سے مراد جیاد ہے، جید ہے، جو اچھا مال ہے وہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ طیبات سے مراد حلال رزق ہے، حلال رزق اس لیے کہ انسان جب کماتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کمائی کے ساتھ حرام کمائی بھی آ جائے تو وہ حرام کو خرچ کرے، تو حرام کو نہیں خرچ کرنا ہے، حلال کو خرچ کرنا ہے۔ بہرحال دونوں ہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وَمِن طَيِّبَاتِ مَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو یہاں کسب مال کا ذکر ہو گیا اور آگے ہے وَمِن طَيِّبَاتِ مَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان طیبات میں سے خرچ کرنا ہے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے۔ زمین میں سے کیا نکالا؟ من الحبوب والثمار، زمین میں سے دانے نکالے، ثمار پھل نکالے، یعنی حبوب دانے ہیں جیسے جوار، باجرہ، گیہوں، مکئی وغیرہ سب دانے، ثمار پھل جو باغات میں ہوتے ہیں، کھجور ہے، کیلا ہے، موز ہے، تفاح وغیرہ، یہ سب فروٹس ہیں۔ تو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا اس میں سے نکالو، خرچ کرو، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ نکالو۔ زمین میں جو ہم نے تمہارے لیے پیداوار پیدا کی ہے اس میں سے بھی صدقہ کرو، اس کی زکوٰۃ نکالو۔ یہاں پر مؤلف نے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا کو عطف معنی ہے طیبات پر، من طیبات ومن طیبات ما اخرجنا، یعنی جو کچھ تم نے مال کمایا اس مال میں سے طیب اچھے مال کو خرچ کرو۔ پھر کہا جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا اس میں سے طیب اچھے مال کو خرچ کرو، چونکہ زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے بسا اوقات خراب پیدا بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات خراب چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پیدا ہونے کے بعد میں، بارش کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وغیرہ، تو یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو کہہ رہے ہیں مؤلف کہ یہاں پر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا کا عطف گویا طیبات پر ہے، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا اس میں سے طیب کو یعنی اچھے اموال کو خرچ کرو، ردی جو قابل استعمال نہیں ہیں ان کو خرچ نہ کرو۔ اور اگر طیبات سے مراد حلال مراد ہے تو زمین میں سے جو کچھ پیداوار ہوتی ہے بسا اوقات انسان جو ہے زمین سے حرام پیداوار بھی نکال لیتا ہے۔ کیسے حرام پیدا اس کے لیے اس طرح ہو جائے گی کہ اگر وہ کسی کی زمین ہڑپ کر کے پیدا فصل وغیرہ اگا رہا ہے تو اس کے لیے وہ حرام ہے، اور ایسے ہی اگر کوئی اپنی کھیتی باڑی میں حرام مال استعمال کر رہا ہے، کسی کا پانی چرا کے اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہے، کسی کی اور چیز چرا کر کے اپنے کھیتوں میں کھاد وغیرہ ڈال رہا ہے، تو اس سے اس کا جو ہے اس کی پیداوار بھی حرام کی ہوگی۔ تو اس لیے کہا کہ وَمِن طَيِّبَاتِ مَا أَخْرَجْنَا، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے طیب یعنی حلال نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دونوں ہی معنی مراد ہیں، جو حلال ہے اور جو جید ہے اچھا مال ہے اس میں سے خرچ کرو۔ گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا تھا انفاق منفق عنہ کا بیان تھا یا منفق منہ کا بیان تھا، یہاں منفق علیہ کا بیان اس آیت میں آ رہا جس پر خرچ کیا جائے تو کیسا مال خرچ کیا جائے، جس پر خرچ کیا جائے تو مال وہ کیسا خرچ ہو اس چیز کا بیان ہے، یا یہ کہ گزشتہ آیتوں میں بیان ہوا تھا انفاق، یعنی انفاق کی مثال اچھے انفاق کی اور برے انفاق دونوں کی مثال بیان ہوئی۔ اچھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کی وجہ کے رضامندی کے لیے خرچ کرو گے تو اس کے بھی مثال بیان ہوئی کہ انفاق وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اسے بڑھا دیتا ہے، اور اگر ریاکاری کے طور پر احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہو تو وہ انفاق برباد ہو جاتا ہے۔ دو انفاق کے دو طریقوں کی مثال کے ساتھ وضاحت ہوئی۔ اب یہاں پر اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے
کہ جو خرچ کرنا ہے کس طرح سے اسے خرچ کرنا ہے، کس قسم کا وہ مال آپ کو خرچ کرنا ہے۔ آگے اسی کی مزید تاکید ہے۔ جی وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اس کا اگر ہم آپ کریں گے ماں کا سب تم پر تو ہاں، دونوں مفسرین نے دونوں بات ذکر کیے، بعض نے مما کا عطف جو ہے طیبات پہ مانا ہے اور بعض نے ما پر اس کا عطف مانا ہے۔ تو معنی پھر یہ ہوگا وہ مما پڑھیں گے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی جو کچھ تم نے کمایا ہے اموال میں سے، اس میں سے طیب خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ تو معنی پھر یہاں جید کا معنی یہاں پر نہیں ہوگا، جید کا معنی یہاں نہیں ہوگا، جو کچھ زمین میں سے ہم نے نکالا ہے اس کی زکوٰۃ نکالو، جو پیداوار کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے عشر وغیرہ، تو اس زکوٰۃ کو نکالنے کا حکم ہے۔ دونوں بعض علماء نے طیبات پہ عطف مانا ہے اس کا، بعض مفسرین نے ما کسب تو ما پر اس کا عطف مانا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا تَقْصِدُوا، تیمم کا معنی کیا ہے؟ قصد کے معنی میں ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا لَا تَقْصِدُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، لا تقصدوا ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو، الخبیث، خبیث یعنی الردی، ردی مال کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، منہ اس میں سے، اے من المذکور، مذکور جو پیچھے مال بیان ذکر ہوا ہے اس میں سے خبیث مال کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، مطلب اچھا مال خرچ کرو، خبیث کا بیکار جو مال ہے اس کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ تو یہاں پر خبیث کا معنی مؤلف نے ردی سے ذکر کیا ہے، ردی بیکار جو مال ہے۔ تو یہاں چونکہ طیبات کا معنی جیاد سے ذکر کیا ہے تو خبیث کا معنی ردی سے ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے طیبات کا معنی حلال ذکر کیا ہے انہوں نے خبیث کا معنی حرام ذکر کیا ہے، کہ حرام مال کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو کہ حرام مال خرچ کر کے تم اپنے سب مال کو حلال کر لو گے، ثواب پالو گے، نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہی کو قبول کرتا ہے، حرام مال کو، خبیث مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے خبیث کو، ردی کو یا حرام مال کو خرچ نہ کرو، اس کا ارادہ نہ کرو۔ تنفقونہ، یہاں پر مؤلف نے ہو ضمیر جو ہے محذوف مانی ہے، تنفقونہ فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں تم اسے خرچ کرتے ہو، حال من ضمیر تیمموا، تیمموا کی ضمیر سے اس کو حال مانا ہے کہ اس حال میں کہ تم اس کو خرچ کرتے ہو زکوٰۃ میں، تو ایسا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم حرام مال، ردی مال کو زکوٰۃ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، یا تم یہ خبیث ردی مال کا ارادہ نہ کرو اس حال میں کہ تم اسے زکوٰۃ میں نکالنا چاہو، تو ایسا نہ کرو۔ منہ تنفقونہ، چونکہ مؤلف نے اس کو تیمم کی ضمیر سے حال مانا ہے، اس لیے تنفقونہ کے بعد میں ہو ضمیر یہاں پر محذوف مانی ہے۔ اور بعض نے منہ کو خبیث سے متعلق مانا ہے اور کہا ہے کہ خبیث مال میں سے خرچ نہ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، جو مال ہے اس میں سے جو خبیث ہے اس کو خرچ نہ کرو، جو مطلب حرام مال ہے۔ دونوں ہی معنی درست ہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو، اس خبیث مال کو جس کو تم خرچ کر رہے ہو، جو رد مال ہے، تم اس سے لینے والے نہیں ہو، الخبیث لَوْ أُعْتِيتُمُوهُ فِي حُقُوقِكُمْ، اگر اس مال کو دیا جائے تم کو تمہارے حقوق میں، اگر تمہیں دیا جائے تمہارے حقوق میں وہ مال، تو تم خود اس مال کو نہیں لوگے، یعنی ایسا مال جس کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو، اگر کوئی تمہیں دے تو تم نہیں لوگے۔ کسی پر آپ کا حق بنے،
کسی کے اوپر آپ کا حق ہے اور وہ آپ کے لیے وہ مال دے تو آپ نہیں لوگے، بولے کہ یہ تو بیکار مال ہے، میں یہ کیوں لوں، میں تو اچھا مال لوں۔ تو جب خود آپ اپنے حق میں اس مال کو نہیں لے رہے ہو تو آپ دوسرے کے حق میں وہ مال کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ زکوٰۃ نکالنا تو آپ کے اوپر واجب ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، اس کو دینا تو جیسا تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، اچھا مال رکھ رہے ہو اپنے پاس، تو ویسا ہی دوسروں کا حق ہے جو اس کو بھی اچھے مال میں سے نکالو۔ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں مگر یہ کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو یا کہ نگاہوں میں مطلب نظر پوشی کرو، مطلب یہ کہ اس مال کو، خبیث کو، رد مال کو تم جو ہے قبول نہیں کرو گے، ہاں مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام کرو، کہ نظر انداز کر دو، تساہل سے کام لو، تب تو ٹھیک ہے۔ تغمضوا فیہ بالتساہل، تساہل کے ساتھ، وغض بصر کے ساتھ، مطلب وہ بری چیز دیکھ رہے لیکن آپ پھر بھی نظر انداز کر رہے، جانے دو، چلو جیسا دے رہا وہ اپنی مرضی سے ویسا لے لیتے، کیا کسی سے جھگڑنا، اس طرح کہہ کر کے آدمی تساہل کے ساتھ میں لے لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آدمی اپنی حقانیت پر آتے ہوئے اس مال کو لینا چاہے تو نہیں لے گا، بولے کہ یہ تو رد مال ہے، بیکار مال ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ، تو کیسے تم اس سے اللہ کا حق ادا کرتے ہو؟ جب تم خود اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو اس میں سے اللہ کا حق کیسے ادا کرتے ہو؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی عن نفقاتکم حمید محمود علی کل حال۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے تمہارے نفقات سے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے نفقات، تمہارے صدقات و خیرات کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وہ تو یہ جو حکم تم کو دے رہا ہے خرچ کرنے کا، وہ در حقیقت تمہاری مصلحت اور تمہارے فائدے کے لیے اللہ حکم دے رہا خرچ کرنے کا۔ ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے نفقات کی، صدقات کی، عطیات کی، خرچوں کی، کسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے در حقیقت ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہ ہم خرچ کریں گے تو اس میں کا ثواب ہم کو ملے گا، غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید۔ حمید فعیل کے وزن پر مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول کے معنی میں ہے، محمود کے معنی میں ہے علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالی محمود ہے، قابل تعریف ہے اللہ تعالی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حمید فعیل کے وزن پر فاعل اور مفعول دونوں کے معنی میں ہے، اس لیے کہ حمید فعیل کا صیغہ یہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی میں آتا ہے، جیسے قتیل مقتول کے معنی میں آتا ہے، جیسے رحیم راحیم کے معنی میں آتا ہے فاعل کے معنی، تو ایسے ہی حمید، حامد اور محمود دونوں معنی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ محمود ہے، قابل تعریف ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ حامد ہے، مطلب اللہ تعالیٰ تعریف بھی کرتا ہے ان لوگوں کی جو تعریف کے مستحق ہیں، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وغیرہ۔ تو جو لوگ قابل تعریف ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی تعریف اور ستائش کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے دو اسماء حسنہ کا ذکر ہے، غنی اور حمید۔ چونکہ دونوں کا تعلق کیا ہے؟ دونوں کا تعلق یہ ہے کہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ قابل تعریف ہے۔
چونکہ دنیا میں انسان جو غنی ہوتے ہیں، مالدار مطلب جس کے پاس مال ہے وہ غنی کہلاتا ہے. تو دنیا کا جو غنی ہے، دنیا میں جو انسان مالدار ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قابل تعریف ہو اور ہو سکتا ہے کہ قابل تعریف نہ ہو. اگر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے غربا پر، مساکین پر، بخیلی نہیں کرتا ہے، صدقات و عطیات نکالتا ہے اور حلال طریقے سے کماتا ہے، حلال جگہ میں اپنا مال لگاتا ہے، تو وہ غنی قابل تعریف ہے. لیکن وہ مالدار جو نہ زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ فقراء پر خرچ کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، ایسا غنی قابل تعریف نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غنی ہے، اس لیے وہ قابل تعریف ہے، چونکہ وہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے غنا سے لوگوں کو نوازتا ہے، لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان غنی لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ حمید بمعنی حامد اور محمود دونوں معنوں کے لیے، دونوں معنی اس میں شامل ہیں. اس سے اللہ رب العالمین کی صفت غنا اور صفت حمد بھی اس سے ثابت ہوئی. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں ان سے صفت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر صفت سے اسم جو ہے ثابت نہیں ہوتا، لیکن ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے. آگے دیکھیں گے الشیطان یعدکم الفقر یخوفکم بہ ان تصدقتم فتمسکوا. شیطان تو تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کرتا ہے. یخوفکم، تمہیں ڈراتا ہے، بھی فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. ان تصدقتم، اگر تم نے اپنا مال صدقہ کر دیا ہے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا. اس طرح تمہیں شیطان ڈراتا ہے. فَتُمْسِكُوا، تو تم جو ہے روک لیتے ہو. یَتَمَسَّكُوا، تم لوگ جو ہے اپنا ہاتھ خرچ کرنے سے روک لیتے ہو اور خرچ نہیں کرتے ہو مال کو. تو شیطان کی بات میں آ کر کے تم لوگ اپنے مال کو روک لیتے ہو. فَتُمْسِكُوا یعنی تُمْسِكُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْإِنفاق، تم اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہو. تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان جب خرچ کرتا ہے، ارے زیادہ خرچ نہیں کر، یا خرچ مت کر، تم اتنا خرچ کرو گے 10,000 میں سے 1,000 خرچ کرو گے تو 9,000 باقی رہ جائے گا، پھر تمہارا مال کم ہو جائے گا. تو اس طرح شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور خرچ کرنے سے منع کرتا رہتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تم کو حکم دیتا ہے فحشاء کا. فحش سے مراد البخل ومنع الزکوٰۃ. فحش یہاں پر فحش یعنی وہ بدکاری کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ فحش سے مراد یہاں پر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ فحش یہاں بخیلی کے معنی میں ہے، زکوٰۃ سے رکنے کے معنی میں ہے. شیطان تم کو بخیلی کا حکم دیتا ہے اور زکوٰۃ سے رکنے کا حکم دیتا ہے. زکوٰۃ مت دو، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، اتنے ہزار اتنے لاکھ روپیہ تمہارے کم ہو جائیں گے. اس طرح شیطان اس کو حکم دیتا ہے انسان کو. اس کے مقابل میں، شیطان کے مقابل میں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ انفاق پر تم سے وعدہ کر رہا ہے. واللہ یعدکم علی الانفاق، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے علی الانفاق، خرچ کرنے پر. اگر خرچ کرو گے تو اللہ کا وعدہ مغفرۃ منہ لذنوبکم، اس سے تمہارے گناہوں کی اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی. اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی طرف سے مغفرت کی، لذنوبکم، تمہارے گناہوں. خرچ کرو گے، زکوٰۃ نکالو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اپنے مال کی صحیح سے زکوٰۃ نکالو گے، مال کماتے وقت کچھ تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے انسان سے، اللہ اس گناہ کو معاف کرے گا.
اور بہت سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ کے ذریعے معاف کرتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جو دوائیوں سے بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے فوائد ہیں صدقہ کے ہیں۔ حدیث پاک میں واضح الفاظ میں ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ نے مال میں سے کمی نہیں کی، مال میں سے کمی نہیں کرتا صدقہ، بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 10,000 میں سے 1,000 خرچ کر دیں گے تو 9,000 بچے گا، کم ہو گیا، اس کو وہ کم لگتا ہے بظاہر۔ اسی ظاہری حکم کو لے کر کے شیطان اس کو وعدہ دلاتا ہے اور اس کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی معافی کرے گا، نیز وَفَضْلًا رِزْقًا خَلَفًا مِّنْهُ، اس کے پیچھے اللہ اسے خلف یعنی خرچ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس سے رزق عطا کرے گا، یعنی اس کے مال میں برکت دے گا اور زیادہ مال اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ برکت یہ کیا ہے؟ یہ برکت جو ہے بہت ہی زبردست چیز ہے، جو اس کو سمجھ جاتا ہے پھر واقعی وہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ برکت انسان ضروری نہیں ہے کہ مال میں اضافہ ہی برکت ہو، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی بیماری سے بچا لیا، اگر صدقہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری آتی کہ آپ کا پورا مال خرچ ہو جاتا، آپ کی بیماری صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنی عظیم برکت ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے بیماری سے بچ گئے۔ کوئی اور مصیبت آنے والی تھی اس کے بال بچوں پر، اس کے والدین پر، جس کی وجہ سے اس کا پورا مال خرچ ہو جاتا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اور کوئی اخراجات کہیں بڑھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ان اخراجات سے بچا دیا، ان بیماریوں سے بچا دیا صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ سب برکت ہے۔ برکت ہو سکتا ہے صحت کی شکل میں آپ کے پاس آ جائے، برکت ہو سکتا ہے عبادت کی شکل میں آپ کے پاس آ جائے کہ آپ جو کو توفیق ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی۔ برکت ہو سکتا ہے کہ آپ کے بال بچے آپ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، اس شکل میں برکت آ جائے، جن بچوں کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک آئے، آپ کو خوشی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ برکت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ بچوں کو نافرمان بنا دے، چور گنڈے لٹیرے بنا دے اور ہر وقت آپ ان سے پریشان رہیں بچوں کی کو لے کر کے۔ تو برکت مختلف کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ برکت مال کی کثرت ہی برکت ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے برکت آپ کے پاس ایمان کی شکل میں آ جائے، ہو سکتا ہے صحت و تندرستی کی شکل میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں آ جائے۔ تو اس لیے اللہ کے وعدے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے اللہ کے وعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ واللہ واسع فضل، اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، سب کو شامل ہے۔ علیم بالمنفق، اللہ جو کچھ خرچ کیا اس کو جانتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، حکمت یعنی العلم النافع المؤدی الی العمل، ایسا نفع بخش علم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو عمل کرنے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ بس اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا، کتنے عالم ہیں جو ڈگریاں لیے پھر رہے لیکن عمل سے کورے ہیں، ان کے پاس حکمت نہیں ہے۔ تو گویا حکمت یہ ہے کہ انسان کا علم اس کو عمل کرنے تک پہنچا دے، یہ حقیقی حکمت ہے۔ تو جس کے پاس انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت جس کو معلوم ہے، اور فضیلت معلوم ہونے کی وجہ سے اللہ کے وعدے کی بنا پر وہ خرچ کرتا ہے کیونکہ اسے حکمت دی گئی ہے، اور جس کے پاس حکمت نہیں ہے، بہت مال ہونے کے باوجود بھی خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت عظیم کثیر خیر اسے دے دیا گیا، بہت ہی زیادہ خیر اسے دے دیا گیا جسے حکمت اور دانائی کی باتیں جس سے مل گئی۔ لِمَصِيرِهِ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، اس لیے کہ جس کو حکمت دے دی گئی
اس کا ٹھکانہ ابدی سعادت ہے، ہمیشگی کی سعادت اور نیک بختی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وما يذکر فیہ ادغام الطاء فی العصر فی الدال، یہ اصل میں یتذکر تھا، تا کو زال سے بدل کر دال کو زال میں مدغم کر دیا، یذکر ہو گیا، معنی ہے یتعظو۔ وما یتعظو، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر اولو الالباب، مگر عقل والے لوگ، اصحاب العقول، عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ باقی دنیا کتنے لوگوں کو یہ آیتیں، یہ نصوص، یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن جس کے پاس عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، رشد ہے، اللہ کی طرف سے عقل سلیم جسے دی گئی ہے، وہی آدمی ان آیتوں کے ذریعے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت معلوم ہوئی، نیز کیا خرچ کرنا ہے، کیسا مال خرچ کرنا، کیسا مال نہیں خرچ کرنا، یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام مال سے اجتناب کرنا ہے، اور جید اچھا مال خرچ کرنا ہے، خبیث اور ردی مال سے بچنا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں شیطان کے وسوسے سے دور رہنا ہے اور اللہ رب العالمین کے وعدے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ فحشہ جو ہے، فحش بدکاری زناکاری کے علاوہ جو ہے، بخل کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بخل کی سنگینی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بخل کس قدر سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فحش سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اور یہ وہ چیز ہے جس کا شیطان حکم دیتا ہے انسان کو، اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر فقر و فاقے کا اور فحش چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے حکم سے بچنا ہے، اللہ کے وعدے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔